امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی دو بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ہم کہاں کے سچے تھے۔ کہانی 3 کزنز کے گرد گھومتی ہے، اسود، مہرین اور مشال۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور مشال اور مہرین دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے اور مہرین غریب ہے لیکن شکل و صورت میں ٹھیک ٹھاک ہے۔ تینوں بچپن میں بہترین دوست تھے۔ مہرین اور مشال کی دادی مہرین سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد کو اس کی بیوی رابعہ نے دھوکہ دہی اور منشیات خریدنے کے لیے اس کے زیورات چراتے ہوئے پکڑ لیا۔ وہ اسے چھوڑ دیتی ہے۔ نمبر 6، بن روئے۔ صبا اپنی بہترین دوست اور کزن ارتضیٰ کی محبت میں دیوانی ہے۔ صبا اور ارتضیٰ ایک ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور ارتضیٰ صبا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ صبا ایک ایکسٹروورٹ ہے جو زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارتی ہے اور ارتضیٰ سے اپنے تمام بچگانہ مطالبات کو پورا کرنے کی توقع رکھتی ہے۔ ارتضیٰ خوشی سے سب کچھ کرتی ہے جو صبا مانگتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر خوشی محسوس کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ صبا یہ سن کر ناخوش ہوتی ہے اور ارتضیٰ پر غصہ کرتی ہے۔ ارتضیٰ نے صبا سے بات کی اور اسے بتایا کہ وہ 2 سال میں واپس آئے گا۔ ارتضیٰ امریکہ چلا جاتا ہے اور وہاں پڑھتے ہوئے اپنی کزن سمن کے لیے جذبات پیدا کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برٹش انڈیا میں قائم ہونے والی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ہند کے وقت متاثر ہونے والے رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے۔ اپنے ہی خاندان کے بٹ جانے کے بعد آزمائشوں اور مصیبتوں کو پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے۔ محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 27 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، دیار دل۔ دیار دل، جسے دیار دل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے جس کی قیادت آغا جان اور اس کے پوتے ولی اور فرح کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرح کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو اپنے خاندان کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ایک دوسرے سے عہد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے بہت پہلے ٹوٹ گئی تھی جب اس نے اپنی دیرینہ محبت کی شادی کے لیے اپنی طویل منگنی ختم کر دی تھی۔
اس ڈرامے کو مومنہ دریت پروڈکشنز نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو فرحت اشتیاق کے ناول دیار دل سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ میمونہ کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر قصوروار محسوس کرتے ہوئے بصیرت یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتی ہے کہ اشر خیرت سے شادی کرے گا۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، پری زاد۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری زاد کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پلا بڑھا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے، جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری زاد ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، شہرزاد۔ شہرزاد ایک خوبصورت دن میں خواب دیکھنے والے فلک شیر افغن کے گرد گھومتی ہے جو امیر والدین کی اکلوتی اولاد ہے۔ فلک فنون لطیفہ کی ایک طالبہ ہے جو اپنے خوابوں کے آدمی کا مجسمہ بناتی ہے اور جب اسے سلمان انصار میں اس کا سانس لینے والا مظہر ملتا ہے تو محبت میں سر جھک جاتا ہے۔ لیکن فلک جتنا زیادہ سلمان کے قریب جانے کی کوشش کرتی ہے اتنا ہی وہ اسے نظر انداز کرتا ہے۔ حمزہ فلک کا قریبی دوست اسے بہت پیار کرتا ہے۔ فلک ایک عرصے سے اس کی محبت سے غافل ہے۔ فلک ہمیشہ توجہ کا مرکز رہی ہے اور کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہی۔ اس ڈرامے کو سرمد سلطان کھوسٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ عمیرہ احمد کے ناول شہرزاد سے اس ڈرامے کو ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 19 اقساط ہیں اور اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔